کہو اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے کہ اللہ جب بتانا چاہتا ہے کہ میرا ولی ہے تو اللہ اس کے ہاتھ سے ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی نہر کا نام سنا ہوگا، دجلہ۔ ہاں، بعض لوگ اس کو دریا کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو نہر کہتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ دجلہ۔ اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ سننا، حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے اور ان کا ارادہ تھا کہ میں کشتی میں بیٹھوں اور دجلہ کے اس کنارے سے کہاں چلا جاؤں، اس کنارے۔ اور وہاں پہلے سے ایک آدمی بھی بیچارہ بیٹھا تھا، وہ بھی کشتی کا انتظار کرے گی۔ تو اس پیسنجر نے کہا حضرت یہاں کوئی بھروسہ نہیں، آوے تو ابھی آوے، نہیں تو 24 گھنٹے کے بعد بھی آوے۔ تو حضرت جنید بغدادی بھائی اللہ کا ولی تھا نا، کہو بھائی اللہ کا ولی تھا، کہا مجھے کشتی کی کیا ضرورت ہے، ارے میں تو چلا۔ اپنے ہاتھ میں عصا سمجھتے ہو نا، ڈنڈا ہاتھ میں تھا، بس ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور کہا میں تو چلا جاؤں گا۔ تو اس نے کہا او بوڑھے میاں کہاں جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ کہا وہ ڈوبنے اڑنے کی بات نہیں، بس عصا لیا اور اللہ 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 ضربے لگاتے گئے اور ایسا چلتے تھے جیسا کوئی سڑک کے اوپر چل رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، سنو، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اور صحیح معنی میں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے میرے پیاروں ساتھ میں کہو اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے کہ اللہ جب بتانا چاہتا ہے کہ میرا ولی ہے تو اللہ اس کے ہاتھ سے ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ کا ولی جب صحیح ولی ہوتا ہے تو اللہ بھی بندوں کو بتاتا ہے کہ میرا ولی ہے، اور کیسے بتاتا ہے؟ اس کی ایسی کرامت ہوتی ہے کہ ناممکن کو بھی۔ دیکھو میں حضرت بھائی سب سن رہے ہو نا، حضرت جنید بغدادی کی بات سنو، بہت پیاری بات۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک بہت بڑی نہر کا نام سنا ہوگا، دجلہ۔ ہاں، بعض لوگ اس کو دریا کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو نہر کہتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ دجلہ۔ اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، کیا؟ دجلہ۔ بھائی ساتھ میں کہو کیا نام؟ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ حضرت جنید بغدادی، سننا، حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے اور ان کا ارادہ تھا کہ میں کشتی میں بیٹھوں اور دجلہ کے اس کنارے سے کہاں چلا جاؤں، اس کنارے۔ اور وہاں پہلے سے ایک آدمی بھی بیچارہ بیٹھا تھا، وہ بھی کشتی کا انتظار کرتا تھا۔ اب حضرت جنید بغدادی بھی وہاں پر پہنچے، بہت دیر ہو گئی، گھنٹہ گزر گیا، لیکن کوئی کشتی نظر۔ جیسے کبھی ہم لوگ بھی بس اسٹاپ پر کھڑے ہوتے، گھنٹہ گزر گیا، انڈیا کی بس آئے گی، کبھی ٹرین آئے گی نہیں آئے گی، بلکہ اگر ہمارے یہاں ٹرین لیٹ نہ ہو تو وہ انڈیا کی ٹرین نہیں سمجھی جاتی۔ ارے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ تو حضرت جنید بغدادی، سننا، حضرت جنید بغدادی وہ بھی دجلہ کے کنارے پر آ گئے۔ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور ان کو اس کنارے سے اس کنارے جانا، اور ان کو اکیلے نہیں جانا، ایک اور بھی ساتھ میں ہے، ایک پیسنجر اور بھی کھڑا ہوا، اس کو بھی جانا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کو کہا کہ بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا، کشتی آتی نہیں، کب آئے گی؟ تو اس پیسنجر نے کہا حضرت یہاں کوئی بھروسہ نہیں، آوے تو ابھی آوے، نہیں تو 24 گھنٹے کے بعد بھی آوے۔ تو حضرت جنید بغدادی بھائی اللہ کا ولی تھا نا، کہو بھائی اللہ کا ولی تھا، کہا مجھے کشتی کی کیا ضرورت ہے، ارے میں تو چلا۔ اپنے ہاتھ میں عصا سمجھتے ہو نا، ڈنڈا ہاتھ میں تھا، بس ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور کہا میں تو چلا جاؤں گا۔ تو اس نے کہا او بوڑھے میاں کہاں جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ کہا وہ ڈوبنے اڑنے کی بات نہیں، بس عصا لیا اور اللہ 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 ضربے لگاتے گئے اور ایسا چلتے تھے جیسا کوئی سڑک کے اوپر چل رہا۔ جب آدھے راستے پر پہنچے رہے تو وہ پیسنجر نے سوچا کہ میں بھی چلا جاؤں تو اچھا ہے۔ اس نے کہا او جنید، حضرت جنید پیچھے مڑے، مجھ کو بھی لے جانا، مجھ کو بھی لے جا، ورنہ میرے کو تو 24 گھنٹہ کھڑے ہونا پڑے گا۔ حضرت جنید بھائی جب نبی رحمت للعالمین تھے تو ولی بھی تو رحمت کا پیکر ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی واپس آ گئے، اللہ اللہ کی ضربے یوں عصا کو سمندر پر مارتے، اللہ، اور راستہ بناتے بناتے آ گئے۔ تو کہا کہ میں بھی چلوں، آ گئے کنارے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا چل، سننا چل، لیکن ایک بات سمجھنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا اور اللہ مت بولنا، اللہ مت بولنا، بولنا جنید دعا کر، جنید دعا کر، جنید دعا کر، جنید دعا کر، منزل۔ اس نے کہا بالکل صحیح۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آگے نکلے، اپنے عصا کو پھر سمندر پر مارا، اللہ اللہ کرتے چلنے لگے، اور وہ جو پیچھے آدمی تھا وہ جنید دعا کر، جنید دعا کر، جنید دعا کر۔ جب بالکل بیچ میں پہنچے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ عجیب آدمی خود تو اللہ بولے اور میرے پاس جنید بلواوے۔ اس کو درمیان میں خیال آیا کہ یہ کیسا عجیب معاملہ، خود تو اللہ بول کے چلے اور مجھے جنید بلاوے، نہ میں بھی اللہ بولوں گا۔ اس نے کہا اللہ اور ڈوبنے لگا۔
اب جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ جنید میں ڈوب رہا، جنید میں ڈوب رہا. کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ مت بولنا، جنید دعا کر بولنا. کہا ابھی یہی بولوں گا. کہا پھر بول. کہا جنید دعا کر. واپس اوپر آیا. جیسے اوپر آیا تو حضرت جنید بغدادی نے کہا اب کیا بولے گا؟ بیچارہ ہاتھ منہ کان ناک سب جگہ پانی بھرا ہوا. کہا کہ اب تو ایک ہی بات بولوں گا، جنید دعا کر، جنید دعا کر، جنید. بس بیچارہ روتا گیا، جنید دعا کر، جنید دعا کر. اور حضرت جنید بغدادی اللہ اللہ بول کر کنارے پر پہنچ گئے. یہ بھی کنارے پر پہنچ گیا. کنارے پہنچنے کے بعد تھوڑا ہوش آیا تو کہنے لگا جنید انصاف کی بات نہیں تھی، انصاف کی بات نہیں تھی. تو نے میرے پاس اپنا نام بلوایا اور خود اللہ کا نام بولا. اب جواب دے، اب تھوڑی ڈوبنے والا، اب تھوڑی ڈوبنے والا، اب تو مجھ کو جواب دے. حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا نہ بھائی نہ، میں تیرے پاس اپنا نام نہیں بلوانا چاہتا، میں تو اللہ ہی کا نام بلوانا چاہتا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تیرا ایمان اب تک جنید کے ایمان کو نہیں پہنچا تو اللہ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا؟ بھئی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے؟ فرمایا اے میرے پیارے دوست، میں تیرے پاس اپنا نام بلوانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے تیرے دل پر توجہ ڈالی. میں سمجھ گیا تیرا ایمان جنید کے ایمان کو نہیں پہنچا تو اللہ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا اور سمندر کو راستہ کیسے بنائے گا. حضرت جنید نے فرمایا میرا بھائی اللہ کی معرفت میں ڈوب جا، اللہ کی معرفت میں ڈوب جا، یہ سمندر بھی خدا کی قدرت سے راستہ بن جائے گا. میرے دوستو وہ حضرت جنید، بھائی مقام اونچا ہے کہ نہیں؟ ارے کہو نا مقام اونچا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی حضرت جنید بغدادی، بھائی سننا توحید کتنی ضروری میں یہ بتانا چاہتا ہوں. لا الہ، اور یہ اللہ والوں کے کارنامے ہوتے ہیں میرے دوستو. ہاں سمندر کو راستہ بنا دیا. بتاؤ ناممکن کو اللہ